وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ دنیا اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ ہم مسلسل اس دنیا کو فرش عزا پر بیٹھ کر بتا رہے ہیں کہ وحی ربانی کا اصل تعلق آل محمد ہی سے ہے۔ وحی ربانی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک عبود ربانی سمجھ میں نہ آ جائے، جب تک اللہ کے مخصوص اور منصوص بندے سمجھ میں نہ آئیں اس وقت تک وحی ربانی کا تعقل نہیں ہو سکتا۔ اور وحی ربانی کا تعقل اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب عقل انسانی کو یہ معلوم ہو کہ عقل اول کون ہے، عقل اول کون ہے۔ اور یہی ہماری ذمہ داری قدرت کی طرف سے عائد ہو گئی۔ آپ خود کبھی اس بات پر غور کریں کہ عالم اسلام کی 73 فرقوں کی اس کہکشاں میں ایک آپ ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بڑھ کر علی ولی اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی اس تیسرے زینے تک نہیں پہنچ پا رہا، اور جو اس تیسرے زینے تک پہنچتا ہے جسے زینہ ایمان کہا جاتا ہے، تو اب آپ اس زینہ ایمان پر پہنچ گئے جسے زینہ ولایت علی کہا جاتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر اس زینے پر پہنچ گئے تو یہاں پہنچ کر بیٹھ جانا ہے یا کچھ ذمہ داریاں بھی ادا کرنا ہے۔ علی والوں کی ذمہ داریاں مثلا میں آپ کو بتاؤں، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اس کی ذمہ داریاں اس پر عائد ہو گئیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کی ذمہ داریاں اللہ نے اس پر عائد کر دی، ذمہ داریاں محدود ہیں اس کی۔ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، کہا کہ بس تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ اور زبان سے تمہارا پڑوسی محفوظ رہے۔ اسی طرح جب اس کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ بھی شامل ہو گیا تو اب ذمہ داری اور بڑھ گئی۔ کہا کہ تمہاری ذمہ داریوں میں یہ بات بھی داخل ہو گئی کہ ہم نے اپنے نبی کے لیے کہا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، خود ہمارے نبی نے امت کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے مبعوث کیا گیا اس لیے تاکہ میں اخلاق کو اس کی بلندیوں پر پہنچا دوں۔ تو اب جس نے محمد رسول اللہ کہہ دیا اس کی ذمہ داری اور آگے بڑھ گئی کہ اب اسے اخلاق کا پیکر بن کے اس دنیا میں جینا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا تو بس کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کے گھر میں بیٹھ گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے گھر میں بیٹھ گئے اور اس کے بعد کھانے کمانے لگ گئے، صبح کو دفتر گئے، شام کو واپس آ گئے، بچوں کو پیار کیا، تھوڑا سا ٹی وی دیکھا، پھر سو گئے، پھر دفتر چلے گئے، پھر بچوں کی پرورش کی۔ تو اگر یہی طرز زندگی ہے تو یہ طرز زندگی تو جانور بھی گزارتا ہے۔ تو اب جب لا الہ الا اللہ سے اوپر ہٹ کر محمد رسول اللہ کہہ دیا تو اب ذمہ داریاں اور آگے بڑھ گئی۔ تو اب کہا کہ پیغمبر کے لیے ہم نے کہا کہ انکا لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو اخلاق کی بلندیوں پر فائز کیا ہوا ہے، آپ بلند اخلاق پر ہیں۔ تو اب جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے کروٹ اخلاق کے دائرے میں رہنا ہے۔ بات پہنچ رہی نا آپ تک؟ یعنی مسلمان کہہ کے گھر میں بیٹھ نہیں سکتا۔ جیسے ہی اس نے اپنے آپ کو مسلمان کہا اب اسے رسول اللہ کے اخلاق کا نمونہ بننا ہے۔ قبول ہے نا آپ کو یہ بات؟ یہ تھوڑی ہے کہ بس محمد رسول اللہ کہہ دیا اور محمد رسول اللہ کہہ کے دوسروں کو جھڑک رہے ہیں، دوسروں کو ڈانٹ رہے ہیں، دوسروں سے قطع تعلق کر رہے ہیں، دوسروں کو کافر کہہ رہے ہیں۔
اخلاق، پیغمبر نے اخلاق کو ان کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ میں آپ کو پیغمبر کے اخلاق کی ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جو پیغمبر کی زندگی کی چھوٹی سی مثال ہے، یعنی اتنا بلند ہے ہمارا نبی اخلاق میں کہ اس کی زندگی کا یہ واقعہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو ہمارے لیے بہت بڑا واقعہ ہے، ایک عام انسان کے لیے بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن پیغمبر کی زندگی حیات اخلاق کا یہ چھوٹا سا واقعہ ہے۔ مثلا آپ یقین نہیں کریں گے، اور یقین کرنا چاہیے کہ وہ نبی کہ جو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، وہ نبی جس کی وجہ سے سب کچھ ہے، وہ نبی جس کی وجہ سے کائنات ہے، وہ نبی جس کی وجہ سے زمین ہے، جس کی وجہ سے آسمان ہے، وہ نبی جس کی وجہ سے ہر انسان ہے، وہ نبی جس کی وجہ سے اصحاب نبی ہیں، یعنی رسول کے یار بھی نہ ہوتے اگر رسول نہ ہوتے، جب رسول نہ ہوتے تو آدم بھی نہ ہوتے، نوح بھی نہ ہوتے، ابراہیم بھی نہ ہوتے، موسیٰ بھی نہ ہوتے، عیسیٰ بھی نہ ہوتے، تو جب یہ 1,23,999 انبیاء نہ ہوتے تو اب رسول نہ ہوتے تو کوئی بھی نہ ہوتا۔ اتنا عظیم رسول، اتنا بلند رسول، مقام قاب قوسین پر پہنچا ہوا رسول، اللہ جس سے بغیر جبرائیل بات کرے وہ رسول، وہ رسول، اتنا عظیم رسول، رسول کو پہچانتے ہو نا، اتنا عظیم رسول ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، بعد خدا سب سے بڑا ہے رسول، بعد خدا سب سے بڑا ہے رسول، پہلے کہو ہاں، اللہ کے بعد سب سے بڑا کون ہے؟ رسول۔ جب تم سب نے یہ تسلیم کر لیا، 73 فرقوں نے تسلیم کر لیا کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا رسول ہے، تو ذرا تاریخ اسلام سے تو پوچھو کہ جو اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے اسے پالا کس کی گودی میں گیا ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی کہ اللہ کے بعد سب سے عظیم شخصیت، سب سے عظیم ہستی، سب سے عظیم ذات کا نام ہے مصطفیٰ، اور مصطفیٰ نے خود اپنے کو مصطفیٰ نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے یہ مصطفیٰ ہے، اللہ نے کہا ہے یہ میرا چنا ہوا ہے، اللہ نے کہا ہے یہ میرا انتخاب کیا ہوا ہے۔ اتنا بڑا رسول، اتنا عظیم رسول، اتنا اعلیٰ رسول، اتنا صاحب فضیلت رسول، اتنا صاحب معجزہ رسول کہ جو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ وہ جا رہے ہیں راستے سے، انکا لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں، بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ میں اخلاق کو اس کی بلندیوں پر پہنچا دوں۔ وہ رسول جا رہا ہے، ساتھ میں اصحاب بھی ہیں، آگے آگے رسول۔ کتنا بڑا رسول ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ کوئی بڑے سے بڑا جاگیردار آ جائے وہ رسول سے بڑا نہیں ہے، کوئی بڑے سے بڑا زمیندار آ جائے وہ رسول سے بڑا نہیں ہے، کوئی بہت بڑے ملک کا سپر پاور کا صدر مملکت آ جائے وہ رسول سے بڑا نہیں ہے، کوئی رسول سے بڑا نہیں ہے۔ وہ رسول گلی میں جا رہے ہیں، اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اب اخلاق دیکھنا، پیچھے سے ایک شخص نے رسول کی ابا کو کھینچا، ایسے ایسے 3 بار کھینچا، ایسے کھینچا کہ جب کھینچا گیا تو یہ جو رسول کے ابا کا یہ کالر ہوتا ہے یہ گردن کی جلد سے کھینچا، اور کھینچا تو رسول کے یہاں زخم آ گیا۔ اس نے پیچھے سے رسول کے دامن کو، ابا کو کھینچا، جب کھینچا تو یہاں خراش آ گئی۔ تو اب سوچو تم کہ میں صدر مملکت کی بات نہیں کرتا، تمہارے گاؤں کے پٹواری کے اگر کوئی اس طرح کھینچ لے، جب پٹواری ہوتے ہیں نا، ان کے اگر کوئی لباس کو کھینچے تو پھر یہ تمہاری پوری نسلوں کو تباہ کر دیں گے۔ تو اب چھوٹا موٹا پٹواری اس کا اگر کوئی دامن کھینچ لے تو یہ نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ کس کا دامن کھینچا گیا؟ رسول کا، جو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ پیچھے سے انسان نے، رسول کی ایک شخص نے رسول کی ابا کو کھینچا، ایسا کھینچا کہ رسول کے گلے میں خراش آ گئی، خراش آ گئی۔ ایک دم سارے اصحاب الرٹ ہو گئے کہ یہ کیا ہوا؟ رسول نے ایک بار اس کو دیکھا، مسکرائے، کہا کیا چاہتے ہو؟
خدا کے لیے تم نے تو غور ہی نہیں کیا اس بات. کہا کیا چاہتے ہو؟ کوئی ہے اس اخلاق کی بلندی پر فائز؟ بتاؤ مجھے، دکھاؤ. کوئی بڑے سے بڑا، چلو چھوڑ دو صدر مملکت کو، کوئی بڑے سے بڑا ملا کر سکتا ہے؟ فوراً لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے، فوراً لوگوں کو جلال آ جاتا ہے کہ دیکھیے میری ابا کو ہاتھ لگا دیا، میرے کپڑے کو، میرے کرتے کو، میری شیروانی کو ہاتھ لگا دیا، تمہاری کیا مجال، تم میرے قریب آ گئے. یہ ہے نا انسان کی جبلت. لیکن وہ رسول کے جو اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہے، اخلاق اس کا یہ ہے کہ گردن میں خراش آ گئی ہے، ہلکا ہلکا سا لہو ابھر آیا ہے. اصحاب سے کہتے رک جاؤ، پیچھے مڑ کے کہتے کیا چاہتے ہو، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ غصے سے نہیں کہا، مسکراتے ہوئے کہا کچھ تقاضا ہے، کچھ چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ چاہتا ہوں یہ ابا آپ مجھے دے دیں. اللہ اکبر، بڑی آسانی سے سن رہے ہیں آپ. کہا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں ابا مجھے دے دیں. رسول اللہ مسکراتے ہیں، اپنے دوست کی ابا اتاری، اسے دے دی. آیت اتر آئی انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز.